بریک کے بعد خوش آمدید۔ نشریات کو مزید آگے بڑھاتے ہیں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ سیٹ پہ وقت کے ساتھ ساتھ اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس وقت جن نعت خواں نے ہمیں جوائن کیا ہے میں ان کا تعارف کراتی چلوں۔ میرے سیدھے ہاتھ کی طرف موجود ہیں محمد نعمان عباسی۔ عباسی صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے شو میں جوائن کیا۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں زین حسین دربان۔ میں چاہوں گی کہ نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شروعات کی جائے، جس کے لیے میں دعوت دینا چاہوں گی محمد نعمان عباسی صاحب۔ عباسی صاحب بسم اللہ کیجیے۔ کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، 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 بس میرا مودع مدینہ ہے، بس میرا مودع مدینہ ہے، کیا بتاؤں اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے، جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے، کیا بتاؤں اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اور علامہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مدنی صاحب، جس طرح ہم شیر خدا کی بات کر رہے ہیں تو ہم نے بہادری کی بھی بات کی اور علم پر بھی ان کے بات کی۔ سخی کتنے تھے اور محبت علی کیا ہے؟ حضرت علی کی سخاوت کے متعلق میں کیا کہوں کہ جن کے متعلق حضور علیہ السلام نے جن کو فرما دیا کہ میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ کی سخاوت بھی بے مثال سخاوت۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابن نباج رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی خلافت کا دور ہے، اور آپ کے پاس تشریف لائے کہ اے علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، بیت المال تو سونے چاندی سے بھرا ہوا ہے، اب بیت المال جا کر ذرا حالات کو دیکھیے کہ بیت المال تو سونے چاندی سے بھرا ہوا ہے۔ تو اسی وقت آپ نے اپنے نباج کو حکم دیا کہ جاؤ سارے کوفے والوں کو بلا کے لے کر آؤ، اور سارے کوفے والوں کو بلایا گیا، اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی سخاوت پر قربان حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کوفے والوں کو سونے چاندی سے الحمدللہ نواز رہے ہیں، اور سونے چاندی سے نوازنے کے ساتھ ساتھ پھر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم اس دنیاوی مال سے بے رغبتی ہوتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ اے سونا چاندی مجھ سے دور ہو جا، مجھ سے دور ہو جا، دنیا مجھ سے دور ہو جا، کہ میں تجھے اپنانا ہی نہیں چاہتا۔ اور جب تمام مال حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے تمام کوفے والوں میں تقسیم فرما دیا، اس کے بعد بیت المال میں پانی کا چھڑکاؤ کروایا گیا،
اور پھر جب پانی کا چھڑکاؤ کروایا گیا، پانی کا چھڑکاؤ کروانے کے بعد آپ نے وہاں پر 2 رکعت نماز شکرانہ ادا فرمایا. اور پھر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اپنی خود سخاوت کے متعلق ایک مرتبہ اشار فرماتے ہیں کہ جب کسی نے مجھ سے جو کچھ مانگا میں نے اسے دے دیا، اور جب کسی نے مجھ سے کچھ نہ مانگا میں نے اسے بن مانگے دے دیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور علامہ رضوان صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. خلافت مولا کائنات حضرت علی کو جب خلافت ملی تو کتنے معاملات درپیش تھے، اور دین کو کہاں کہاں سے نقصانات سے بچاتے ہوئے اور دین اسلام کے سفر کو جاری رکھا. علامہ صاحب، جب ہم خلافت علی کو جب ہم اسٹڈی کرتے ہیں تو ہمیں جنگ جمل بھی نظر آتی ہے اور بہت سارے ایسے واقعات نظر آتے ہیں، پھر بھی دین اسلام کو جوڑ کے رکھنا، اور ایسا ممکن ہی نہیں کہ کسی بات پہ کہیں مولا کائنات معاذ اللہ چوک گئے ہوں یا ان سے کوئی غلطی، ایسا ممکن ہی نہیں. کیا روشنی ڈالیں گے؟ سب سے پہلے تو میں حضرت کی بات کو کنٹینیو کروں گا کہ امیر المومنین جب خلافت، ظاہری خلافت جب آپ کو نصیب ہوئی تو اس کے بعد جب آپ آئے تو آپ نے پہلا خطبہ جو اپنا دیا تو اس میں یہ بات کہی کہ میں دیکھو کہ میں کیا سامان لے کر کوفہ میں، آپ نے کیونکہ مدینے سے جو خلافہ جو تھا اس کو کوفے میں تبدیل کیا تھا. اس کی واحد وجہ یہ تھی کہ کیونکہ مدینے میں آپ کی جائیداد بھی تھی، آپ کے جو تھے وہ اور معاملات بھی تھے، اس کے باوجود کوفے میں جانا اس لیے کیا کیونکہ کوفے میں آپ کا اس وقت جو بھی کچھ تھا وہ ایسا نہیں تھا کہ جتنا کہ آپ جو مدینے میں چھوڑ کے جا رہے تھے، تاکہ کوئی آپ کے عدل کے اوپر الزام تراشی نہ کر سکے کہ امیر المومنین نے کسی چیز کو لی. اب آپ نے کوفہ کا جب رخ کیا تو آپ نے داخل ہونے کے بعد ابھی آپ قیام پذیر نہیں ہوئے تو آپ نے کہا مسجد کوفہ کے اندر آپ نے یہ بات کہی کہ یہ دیکھ، اگر میں تمہارے ساتھ جو سلوک کروں، اگر میں جو لے کر آیا ہوں، دیکھو اگر اس مال سے زیادہ میرے جاتے ہوئے ہو تو میں نے تمہارے ساتھ، آج کل کے دور میں جو کہا جاتا ہے کہ میں نے تمہارے ساتھ کرپشن کی. ٹھیک ہے، تو یہ امیر المومنین نے اپنی عدالت پہ یہ بات کی. دوسری بات یہ کہ ثقافت کا جو معاملہ ہے، بیت المال جو ہے وہ اسلام کا مال ہے، ذاتی طور پہ نہیں تھا. لیکن امیر المومنین سے پہلے کے جو معاملات تھے تو اس میں جو ہے وہ کچھ جو ہے علامہ مودودی کے الفاظ یہ ہیں کہ کچھ ملوکیت داخل ہو گئی تھی لوگوں کی طرف سے، جو ہے خلافت و ملوکیت ان کی ایک کتاب ہے جس کے ریفرنس کے حوالے سے بالکل ایسا ہی ہے. اور بہت ہی مطلب میں اس کتاب کو تو ٹھیک ہے بہت سارے حقائق سے پردہ اٹھایا، ٹھیک ہے نا، اس کے اندر جو وہ آپ کے جو ہے گریجویشن کے سلیبس کا حصہ رہی ہے وہ، تو اس میں یہ بات موجود ہے کہ کچھ معاملات ایسے تھے کہ جو لوگوں نے ذاتی طور پہ استعمال کیا تھا. پھر اس کے بعد امیر المومنین کا جب دور آیا تو امیر المومنین روزانہ جو ہے مغرب کے وقت اس کی جھاڑو دے کے صفائی کیا کرتے تھے اس بیت المال کی جگہ کی، غلاموں کا نہیں شامل کرتے تھے. ٹھیک ہے، اور آپ کی جو ثقافت کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے کیونکہ عقائد تشیع کے اندر جو ہے وہ توحید کے بعد عدل ہے. عدل آپ کا یہ تھا کہ عقیل آپ کے بھائی، سگے بھائی آپ کے پاس آتے ہیں، آپ سے کوئی بات کہنے کے لیے آتے ہیں، ذاتی کام کے طور پہ آتے ہیں، اور اپنی کیونکہ کثیر الاولاد ہوتے ہیں، اپنا جو آپ کا جو شہریہ مقرر ہوتا ہے اس سے زیادہ آپ کو طلب ہوتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ میرے بھائی ہیں، تو آپ ان سے گفتگو کرنے کے لیے بیت المال کا کچھ کام کر رہے ہوتے ہیں. جب وہ تشریف لاتے ہیں وہ کام تمام کر کے اس چراغ کو بجھاتے ہیں، دوسرا چراغ روشن کرتے ہیں. تو کہنے والے سوال کرتے ہیں کہ عمار تشریف فرماتے، حضرت عمار یاسر فرماتے ہیں کہ یا مولا یہ کیا حکمت تھی کہ چراغ جو تھا وہ ایک جل رہا تھا، آپ نے دوسرا چراغ جلایا، حتیٰ کہ اس کو جلانے کے لیے بھی آپ نے دوبارہ جو ہے محنت کی، کیونکہ اس زمانے میں جو ہے وہ آپ کی دیا سلائی تو نہیں ہوتی تھی، پتھروں سے رگڑا جاتا. تو آپ نے کہا کہ یہ چراغ جو تھا بیت المال کے تیل سے اور بیت المال کی ملکیت سے تھا، یہ میرا بھائی مجھ سے ملنے آیا ہے، لہٰذا آپ نے وہ ذاتی چراغ اور اس کا تیل جو موجود تھا وہ ذاتی آپ کے پیسوں سے تھا، تو آپ نے یہ کیا تھا. یہ آپ کا عدل تھا. ثقافت آپ کی یہاں تھی کہ آپ کے شاگرد کے حوالے سے اگر ثقافت دیکھی جائے تو حضرت مقداد ایک دفعہ تشریف لائے آپ کے پاس. حضرت مقداد کندی کے پاس پیسے نہیں تھے، آپ آئے، آتے کے ساتھ ہی آپ نے کہا کہ مولا کچھ عنایت کیجئے، بھوکا ہوں، گھر والے پریشان ہیں، کچھ نہیں.
اب امیر المومنین خود بھی اسی طریقے کی حالت سے، لیکن اہل بیت کا معاملہ جو ہے وہ دینے سے رہا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے کیا کیا کہ آپ اس وقت بھی روزے سے تھے، اس کے بعد آپ نے کیا کیا، آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے تو کہ میرے پاس کچھ ہے نہیں اس وقت، تو حضرت مقداد کہتے ہیں مولا آپ مشکل کشا ہیں. اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب رسول کے بعد آپ ہی ہیں، میں اور کس کے پاس جاؤں. ٹھیک ہے. اب ایک بات یہاں پہ میں ایک اور بھی بات مینشن کر دوں. فقہ جعفریہ کے اندر جو ہے وہ سلسلہ یہ ہے کہ جب ہم رسول یا اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا جب نام لیتے ہیں، نام اسم جب لیتے ہیں تو باوضو ہونا ہوتا ہے، اور جو سن رہا ہوتا ہے اس پر بھی درود، اور پڑھنے والے پہ، لینے والے پہ اور سننے والے دونوں پہ درود واجب ہو جاتا ہے. اس وجہ سے ہم جو ہے القاب کو زیادہ یوز کرتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے فقط رسول اللہ، یا کیونکہ ہم امت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، لہٰذا ہم جو ہیں وہ انہی کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور جب کسی دوسرے نبی کا تذکرہ کرتے ہیں تو ان کا نام جو ہے وہ دیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اس کے ساتھ. بہت اچھی بات کی علامہ صاحب نے، اور سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. زین حسین دربان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. زین بسم اللہ، آج کیا آپ سنائیں گے؟ شہادت مولا کائنات کی یہ ٹرانسمیشن ہے. جی، مولا علی کی شہادت کے حساب سے ایک نو ہے، چند اشعار سب کی پرمیشن بھی ساتھ. جب علی آپ کے جانے کا زمانہ آیا، جب علی آپ کے جانے کا زمانہ آیا، اشک زینب کے بہانے کا زمانہ آیا، جب علی آپ کے جانے کا زمانہ آیا، در پہ حیدر کے یہ کوفے کے یتیموں نے کہا، دودھ پیالوں میں جو راتوں کو ہمیں دیتا تھا، دودھ اب اس کو پلانے کا زمانہ آیا، جب علی آپ کے جانے کا زمانہ آیا، آپ کے بعد حفاظت میں میری ہے قربا، گر کے میت پہ علمدار یہ بولے بابا، بن کے عباس دکھانے کا زمانہ آیا، جب علی آپ کے جانے کا زمانہ آیا، عرش سے آ گئے جبریل یہ نوحہ کرتے، مجھ کو تابوت پہ جانا ہے علی مولا کے، اب میرے غم کے منانے کا زمانہ آیا، جب علی آپ کے جانے کا زمانہ آیا، سب کو یاسر یہ بتا دو یہ علی کا غم ہے، ہر نمازی کو سنا دو یہ علی کا غم ہے، روزے داروں کو رلانے کا زمانہ آیا، جب علی آپ کے جانے کا
زمانہ آیا. بے شک اور وینس ایس جی کی خصوصی نشریات جاری ہے اور آپ حاضرین تمام نعت خواں منقبت خواں دور دراز سے تشریف لاتے ہیں اور شان مصطفیٰ، شان علی اور شان اہل بیت یہاں پر آ کے ہمیں بتاتے ہیں، سناتے ہیں. تو آپ ضرور ان کا نام مینشن کریں اور بہت ہی جلد ہم ان کو انعامات سے بھی نوازیں تاکہ ذکر مصطفیٰ اور ذکر رحمت للعالمین، ذکر اہل بیت ایسے ہی چلتا رہے. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں.